السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بھائیوں بہنوں بچوں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، زندگی دے، ایمان دے اور ہم امت کو اکٹھا کر لیں۔ یہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس وقت دین سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ علامہ اقبال فرما گئے تھے امت مرحوم، یہ امت مرحوم ہو گئی ہے، وفات پا چکی ہے۔ مشکلیں امت مرحوم کی آسان کر دیں، اللہ سے پھر دعا فرمائی۔ تو ہم امت کو بیدار کرنے کی نیت کریں کہ یا اللہ ہمیں ہمت دے، علم دے، وسائل دے، جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، صحابہ اکرام کو عطا فرمایا، تاکہ ہم اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ دین کو زندہ کرنا، کھانا پینا سونا، بچے پیدا کرنا، شادی بیاہ، کاروبار، قالین کے پیچھے دنیا لگی ہوئی ہے، تو لوگوں کو اس سے باز کرنا، روکنا ہے کہ یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ تو آج 2-3 پوائنٹس میری ذہن میں ہیں، انشاءاللہ آپ کا جب فیڈ بیک ملے گا تو پھر میں اس کو بہتر کروں گا، اس میں کوئی امینڈمنٹ چینجز کو لانی ہوں۔ تو قرآن کے بارے میں کہ قرآن ہمارے پاس اللہ پاک کا آخری کلام، سچا کلام، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، وہی الفاظ ہیں۔ دشمنوں نے بہت کوشش کی ہے کہ اس کو تبدیل کیا جائے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ پاک اس کی حفاظت فرما رہے ہیں، کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی زبر زیر نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا میں جہاں بھی چلے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پورا قرآن ویسے ہی پڑھا جاتا ہے۔ اللہ پاک کا یہ جو وعدہ ہے، اللہ پاک نے نحن نزلنا القرآن وإنا لہ لحافظون، ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں اور کریں گے۔ تو انشاءاللہ اب ایسا ہے کہ قرآن جو ہے یہ کوئی چومنے چاٹنے کی کتاب نہیں ہے، وہ ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، دو کے پلایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ تو قرآن کو ہم آگے ایک شعر مجھے نہیں یاد آ رہا، وہ قرآن کہتا ہے یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہو، کس عرس میں میری دھوم نہیں، کس بزم میں میرا نام نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ تو ہم سب مل کے قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کی ٹرانسلیشن ساری پڑھیں اور تفسیر پڑھیں۔ تو قرآن کو کوشش کریں، یہ جو ہمارے فوج کے سربراہ ہیں، بچہ کہتا ہے کہ طاقت فوج کے ہاتھ میں ہے، طاقت فوج کے ہاتھ میں ہے، بیک گراؤنڈ میں فوج ہے، یہ ایک زبان زد عام فکرہ ہے۔ تو باجوہ صاحب سے اور کور کمانڈر سے ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ اس پہ غور کریں اور قرآن کو آئین بنائیں۔ یہ باقی جو انسانوں کے بنے ہوئے آئین ہیں یہ تو شرک ہے، انسانوں کا آئین اور اللہ کا آئین، یہ اللہ کا آئین ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے یہ۔ تو ہم نے صرف ایک 50-60 کے قریب اسلامی ملک ہیں، کسی نے بھی انہوں نے اپنے ہی آئین بنائے ہوئے ہیں۔ تو پاکستان میں ہم ابتدا کریں انشاءاللہ، جو سویلین گورنمنٹ ہے اس پہ بھی پریشر ڈالیں کہ آپ بھی فوج کے ساتھ تعاون کر کے آپ آئین جو ہے اعلان کر دیں کہ قرآن ہمارا آئین ہے، اور سپریمیسی جو ہے وہ اللہ پاک کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ از ساورن، قرآن جو ہے وہ ہمارا آئین زندگی ہے، اس کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ تیسری بات، خلافت، بغیر خلیفہ کے اسلامی ریاست مکمل نہیں ہوتی۔ تو خلافت ایوب خان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے خلافت قائم کی 6-7 سال۔ اس کے بعد تو یہ جو کافروں کا طرز حکومت ہے، جمہوریت جسے کہتے ہیں، انہوں نے خود یورپ والوں نے کہا ہے ڈیموکریسی از فار دی ڈنکیز اینڈ بائی دی ڈنکیز، یہ انہوں نے خود کہا ہے۔ ان کا وہ جو بڑا ہے اس کا نام نہیں یاد آ رہا، اس نے کہا کہ ڈیموکریسی از فار دی ڈنکیز بائی دی ڈنکیز۔ کیا مطلب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیموکریسی اس طرح جلوس نکالے، جلسے نکالے؟ یہ تو کفار نے ہمیں پھنسا دیا دلدل میں، اور عمران خان میں بھی دلدل میں پھنسا ہوا ابھی،
اب بات سے بات نکل آئی ہے مشرف صاحب نے، مشرف میں 1000 خامیاں تھیں لیکن 1000 خوبیاں بھی تھیں، یا 500 خوبیاں تھیں، اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اس میں خوبیاں بھی تھیں۔ وہ پاکستان کا ڈیڈیکیٹڈ بندہ تھا، پاکستان کا محب وطن تھا۔ خامیاں بھی تھیں، اس نے کام غلط بھی کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اچھے بھی کیے ہیں۔ کارگل میں اس نے قبضہ کر لیا تھا، تو نواز شریف نے جا کے اس کو جا کے معافیاں مانگنے لگا، اس کے گھٹنوں میں پاؤں میں بیٹھ گیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ مشرف ہے۔ چلیں بات ادھر چلی گئی۔ ایوب خان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو تھی نا خلافت کی، اس میں اتنی برکت تھی کہ وہ دیکھو اس نے 7 سال میں تقریباً کتنے ڈیم بنا دیے، کتنے گن نہیں سکتا آدمی۔ وہ راول ڈیم جو چھوٹا ہے، تربیلا ڈیم دنیا کا سب سے بڑا ڈیم، منگلا ڈیم وہ بھی بہت بڑا ڈیم، اس طرح جو چھوٹے باقی میں چشمہ براج بے شمار ڈیم اس نے بنائے 6-7-8 سال کے عرصے میں۔ اس کے بعد تو وہ گٹر جمہوریت شروع ہو گئی، جلوس جلسے شروع ہو گئے، اس بیچارے کا کیا برا نام لکھا، یہاں تک کہ ہماری ISPR بھی خاموش ہے۔ ایوب خان کے جو کارنامے ہیں، اسلام آباد جیسا خوبصورت شہر بنایا، وہاں سے لے آیا، ورنہ وہ MQM نے کب کا وہ ختم کر دینا تھا دارالخلافہ۔ تو ایوب خان کے جو کارنامے ہیں وہ تو اسکول کے سلیبس میں ہوں، PhD کی ڈگری دی جائے، اور سارے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ایوب خان کے جو گولڈن کارنامے کہ ایشین ٹائیگر بن گیا تھا تھوڑے سے عرصے میں، یورپ کو قرضے دے رہا تھا ایوب خان کے دور میں پاکستان۔ تو ایوب خان کے کارناموں کو، اچھے بندے کے کارناموں کو ہائی لائٹ کریں، بچوں کی تربیت ہو کہ ہمارا ایک خلافت پہ عمل کرنے والا آدمی، بے شک پورا وہ خلیفہ نہیں، لیکن اس نے خلافت کا نقشہ قائم کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت جو ہے وہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت جو ہے بہت زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا جائے، خلافت پہ عمل کیا جائے۔ باجوہ صاحب کو یا ایک کور کمانڈر صاحب ہیں جن کی سفید داڑھی ہے، ان کو ہی وقتی طور پہ خلیفہ بنا دیں۔ تو ہر شہر میں یہ جو جوڈیشری ہے، یہ بھی سچ پوچھیں تو سال ہا سال سے مقدمات چلے ہوئے ہیں، سال ہا سال سے لوگوں کے، غریب لوگ، کتنے لوگ پاگل ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں۔ خود ضیاء الحق صاحب کا جو مقدمہ تھا، وہ ایک پشاور کا ایک بندہ تھا، ان کا کرایہ دار تھا، تو وہ کیپٹن تھے، تو اس وقت سے اس نے مقدمہ کر دیا کہ یہ وہ کرایہ دار تھا، وہ کہتا میں تو مالک ہوں۔ تو ضیاء الحق صاحب شہید، اللہ پاک ان کے درجات بلند کریں، انہوں نے مقدمہ کر دیا کورٹ میں جا کے، وہ کیپٹن سے میجر ہو گئے، میجر سے کرنل ہو گئے، کرنل سے بریگیڈیئر ہو گئے، بریگیڈیئر سے وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ تو اس وقت تک وہ مقدمہ چلتا رہا۔ یہ عام آدمی کے علم میں نہیں ہے، اچھی باتیں جو ہے نا ہمارا میڈیا نہیں بتاتا۔ ہمارا میڈیا تو انڈیا کا میڈیا ہے، اس کا CIA کا، امریکہ کا میڈیا ہے۔ اتنے کھلا پاکستان کی مخالفت کرنے والے، یہ ولی خان کا ٹولہ جو ہے، یہ MQM اس نے کتنی مخالفت کی تھی۔ تو یہ سارے، یہ جو PDM کیا کچھ بنا ہوا ہے، یہ کھلا۔ اب وہ سب لوگ کہتے ہیں مولانا، تو میں تو کہتا ہوں یہ جو نام ڈیزل ہے، یہ بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، تو ہم بھی معذرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اب تو ان کا بھانڈا پھوٹ رہا ہے بالکل چوراہے میں۔ تو آپ سب لوگ کوشش کریں، دعا بھی کریں کہ یہ عمران صاحب کو اس نے، مشرف نے کہا تھا کہ آپ یہاں بیٹھ جاؤ، پرائم منسٹر بن جاؤ۔ اگر اس بندے نے اس وقت یہ بات مان لیتا، مشرف کی وہاں بات ختم ہوئی تھی، تو بات مان لیتا تو آج 22 سال اس نے پاکستان کو پتہ نہیں ایوب خان سے بھی ہزاروں درجے اوپر لے جانا تھا۔ محنتی آدمی ہے، دیانتدار ہے، ڈیڈیکیٹڈ ہے، اور ایک دفعہ اس نے نام بھی لیا ہے کہ مدینہ کی ریاست بنانا چاہتا ہوں۔ تو مدینہ کی ریاست صرف ویلفیئر تو نہیں ہے کہ غریبوں کو روٹی مل جائے، کپڑا مل جائے، مکان مل جائے، اتنے لاکھ میں مکان بنا دوں۔ وہ اللہ کے بندے، ویلفیئر اسٹیٹ تو یورپ سارا، امریکہ سارا ویلفیئر اسٹیٹ ہے، لیکن ان کے پاس دین نہیں ہے۔ تو تم ویلفیئر اسٹیٹ کے پیچھے اسلامی قانون کی بھی بات کرو نا، قرآن کو آئین بناؤ۔ اگر تم سچے وہ ہو، وہاں جوتے اتار کے چلے جانا تو حضور صاحب سے محبت ہے، وہ تو بات تو مکمل۔ حضور صاحب کے ساتھ محبت کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بس آپ یہ کہیں ہم تو حضور صاحب کے دیوانے ہیں، لیکن
وہ قرآن کی آیت ہے، وہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کے قانون پہ عمل نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ ومن لم، دوسری جگہ فرمایا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون هم الفاجرون، وہ فاجر ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہیں جو اللہ کے قانون پہ عمل نہیں کرتے۔ اب اس قرآن کی آیت کو سامنے رکھ کے اپنی جوڈیشری کو دیکھ رہے ہیں، یہ جج کیا کر رہے ہیں، جج عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، انصاف تو بک رہا ہے، انصاف فروخت ہو رہا ہے۔ تو آپ لوگ خاموش ہیں، عوام خاموش ہیں، عوام کی آنکھیں کھولیں اور عوام کو بیدار کریں، ایجوکیٹ کریں کہ اللہ کے قانون کے لیے نکلو، آواز اٹھاؤ۔ ان کو اہل اقتدار جو ہیں، یہ اسمبلیاں تو یہ گٹر اسمبلیاں ہیں، یہ گٹر اسمبلیوں میں کیا ہوتا ہے، گالی گلوچ، شعر شاعری، اس کو عمران کو تو چلنے نہیں دیتے۔ وہ بات کرتا ہے تو وہ دم ڈم ڈم کر کے ڈھول چول بجا کے اس کو بولنے نہیں دیتے۔ وہ پھر یتیموں، فقیروں، محروموں، مظلوموں کی طرح اسپیکر کی طرف دیکھتا ہے، دیکھو نا جی مجھے بولنے نہیں دیتے۔ پھر وہ کہتا ہے اسپیکر ان کو، یار اس کو بولنے دو۔ یہ اس کا اپنا اشر بہت اچھا ہوا ہے۔ یہ ایوب خان کو بھی یہ جیلس اتنا ہے نا ایوب خان سے، اس کا نام لیتا ہے تو کہتا ہے ان سکسٹیز، یہ 60 کی دہائی میں پاکستان نے بڑی ترقی کی تھی۔ میں اب بہت بڑا وہ سخت لفظ آ رہے ہیں، میں وہ اخلاقیات کی وجہ سے نہیں بولتا، تو میں لکھتا رہتا ہوں کمنٹس کو، اس میں وہ لفظ۔ تو کہتا ہے میں نے 22 سال وہ کی محنت کی، 22 سال تو نے تباہ برباد کیا پاکستان کو۔ اگر تو اس وقت بن جاتا ہے، مشرف کی بات مان لیتا، تو اس وقت تو وہ جو بندے قتل کروائے پھر مشرف نے کراچی میں، جب بے نظیر آئی تو کتنے بندے بیچارے غریب مارے گئے، 70 80 یا 90 یا جتنے بھی تھے، تو وہ تمہاری وجہ سے مارے گئے نا۔ تم اگر بیٹھ جاتے تو تم نے تو قتل نہیں کروانے تھے۔ تمہارا تو ماشاءاللہ بہت اچھی فکر ہے تمہاری، اور تم یہ پناہ گاہیں شاہیں بنائی ہیں تم نے، یہ بہت اچھا کیا ہے، لیکن تم نے 22 سال تباہ برباد کر دی، جلسے جلوسوں میں تباہی بربادی کر دی۔ یہ سارا پیسہ بچ جاتا ہے، اتنا پاکستان کو نقصان نہ ہوتا۔ بات لمبی ہو گئی ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس فکر کو لے کر نکلیں، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر عمران کے بارے میں دیگر باتیں ہوں گی کہ کس طرح ہم ان پہ پریشر ڈال کے سول گورنمنٹ کو بھی اور یہ ختم کریں، خلافت قائم کریں۔ کوئی جلسہ نہیں، جلوس نہیں، کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں الیکشنوں پہ، جلوس اور ریگنگ ہوتی ہے۔ بات لمبی ہو گئی، وہ گجر خان کا نہیں تھا وہ جرنیل، اس نے کھلم کھلا ریگنگ کروائی تھی، اس کو ہرا دیا تھا، اس کو عمران کو، اور اس کو زرداری کو اور اس کو نواز کو بنا دیا تھا۔ یہ سامنے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو الیکشن تو سارا ہی فراڈ ہے، یہ تو غیر اسلامی کافروں کا طریقہ ہے۔ تو اس کی فکر کریں کہ ایک خلیفہ ہو اور مجلس شورا وہ ایک آدمی سلیکٹ کر لیں بس۔ تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم، اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کی برکات جس طرح ایوب خان کے دور میں نازل ہوئی، وہ اللہ پاک اس طرح ہمیں پھر ترقی دے گا، اور ہمارے ملک میں لوگ آئیں گے، نوکریاں تلاش کریں گے۔ تو امریکہ تو ویسے ہی ٹوٹنے والا ہے انشاءاللہ۔ اوکے، اللہ حافظ، جیتے رہیں، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ مجھے آپ اپنی آراء سے، اپنے مشوروں سے ضرور بتاتے رہیں۔ عمران خان کو بھی یہ کہنا ہے کہ پاکستانیوں نہ کر کے مخاطب کیا کرو، یہ تم ذلیل کرتے ہو۔ پاکستانیوں نے کہو میری ماں، میری بہنوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، آپ نے اتنا وقت صرف کیا ہے، اتنے دور سے آئے ہو، ان کا شکریہ ادا کرو کہ اپنے کام چھوڑ کے آئے ہو، اتنا خرچ کر کے آئے ہو، میں آپ کا مشکور ہوں۔ سب سے پہلے اس طرح کر، تو ایسے داندوں کی طرح نہیں۔ پاکستانیوں، یہ ذلت آمیز لفظ ہے، میرے پاکستانی بھائیوں بہنوں، اس طرح مخاطب کر۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔